بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں توکل حسین ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹو ڈے اردو نیوز یوٹیوب چینل۔ آج کی جو میرے پاس رپورٹس ہیں وہ تازہ ترین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز اتوار والے دن شام کو رات 9 بجے عمران خان نے کال دی تھی پورے پاکستان میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی لیڈران ہمارے ملک میں آئے ہیں کسی کو بھی اتنی مقبولیت اور پذیرائی نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی ہے۔ عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان بار امڈ آیا ہے اور شہر شہر اور گلی گلی فیصل آباد، سرگودا، لاہور، ملتان، وہاڑی اور سندھ، کراچی، جہاں جہاں بھی جائیں وہاں عوام ہی عوام تھی اور ان کا صرف یہ ایک ہی رونا تھا کہ اب تو ہم روٹی کھانے سے بھی محتاج ہو گئے ہیں۔ کرونا جو آیا تھا، کرونا کی جو وبا 2 سال رہی تھی، اس میں پاکستان نے بہت ہی اچھا سروائیو کیا تھا۔ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ایک مخلص حکمران نے یہ بات محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی کہ پاکستان میں بھی کرونا ہے، کیونکہ اس نے اس طرح سے کام کیا تھا۔ لیکن اب پاکستان کی عوام یہ محسوس کر لے کہ پاکستان کے اوپر اب کرونا آیا ہے۔ پاکستان کے اوپر کرونا جب کہ پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے، یہ اس قسم کی وبا جو ہے وہ 100 سال بعد آتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے اوپر کرپٹ حکمران کی شکل میں اب کرونا آیا ہے۔ اب پاکستان میں تقریباً مہنگائی، بے روزگاری، غربت انتہا کو چھونے لگی ہے۔ آپ یوں اندازہ کر لیجئے کہ اب جون جا رہا ہے، جولائی کے پہلے ہفتے میں یہ پٹرول تقریباً 300 روپے اور ڈیزل 350 روپے کو ٹچ کرنے لگے گا۔ اور کون آدمی ہے، کون ذمہ دار ایسا ہے جو اتنا مہنگا ڈیزل خرید کے اپنی یعنی کہ چاول کی فصل کاشت کر سکے گا؟ یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اب چھوٹا ذمہ دار جو 12 ایکڑ سے کم ذمہ دار ہے اس کو ہم چھوٹا ذمہ دار کہتے ہیں۔ وہ تو یہ سوچے بھی کہیں نہ کہ ہم یہ کاشت کر لیں گے اور فصل اپنی زمینوں میں اگا لیں گے۔ وہ بالکل اپنے جب تک یہ حکومت ہے وہ اس حکومت کے لیے بد دعائیں کرے اور ان کو لانے والوں کے لیے بد دعائیں کرے، کیونکہ ان کے بچے تو بھوکے مریں گے۔ صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہماری ایک واحد پاکستانی قوم ہے جس میں یہ شعور نہیں کہ بغیر لیڈر کے یہ بذات خود باہر نہیں نکلتی۔ اگر یہ بذات خود باہر نکلنا شروع کر دے، یہ باہر نکلے پورے پاکستان سے، اسلام آباد میں آئے اور اپنا حق لے کر اٹھے، یہ لیڈر کی آواز کے بغیر باہر نہیں نکلتے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے عوام خود بخود نکلتی ہے، ان کو کوئی کال وغیرہ نہیں دیتا۔ اب ان کو یہ کرنا پڑے گا، آج نہ کیا 1 مہینہ ٹھہر کر کرنا پڑے گا، 2 مہینے ٹھہر کر کرنا پڑے گا۔ یہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور موت اور زندگی کی جنگ لڑیں، کیونکہ یہ نسلوں کی جنگ ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کچھ لوگوں نے اس کو یرغمال بنائے رکھا ہے۔ یہ آزادی ہم کو ملی ہے، لیکن یہ آزادی صحیح معنوں میں آزادی نہیں ہے۔ کچھ لوگ، کچھ ادارے جو امریکہ کے مرہون منت، مغرب کے مرہون منت تھے، انہوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنا لیا اور ان کی من مانیاں چلنے دی، اس ملک کو فری ہینڈ نہ ہونے دیا، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہونے دیا، اس کی ہر رستے میں رکاوٹ بنے گی۔ صرف اور صرف ابھی اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ جو ہماری فوج کو حکومتیں آتی رہی ہیں یا فوج کے اندر کوئی ایبلٹی تھی، انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا اور اس قدر ترقی کر لی کہ کوئی بھی غیر ملک جو ہے وہ ہماری طرف یعنی کہ ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال کروں، یہ پچھلی 2 حکومتیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کی گزری ہیں، اس میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، جس میں تقریباً 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ڈرون اٹیک غیر ملک سے اگر کسی ملک کے اوپر کوئی ملک کرتا ہے تو کیا اس کا جواب عوام دیتی ہے؟ یا عوام بندوق لے کر کھڑی ہو جائے کہ جی ڈرون آ رہا ہے ہم اس کو گرائیں گے؟ یا حکومت دیتی ہے؟ اس کا جواب ہمیشہ فوج دیتی ہے۔ یہ ہماری فوج کا حق تھا،
یہ ہماری فوج نے کیوں ان کو ڈرون گرانے ہمارے ملک کے اوپر ڈرون اٹیک کرنے دیے؟ جب کوئی ڈرون اٹیک کرنے لگتا، یہ بارڈروں کی حفاظت اور فضائی حدود کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کی ہے۔ ان کا حق بنتا تھا کہ یہ جو ہی کوئی اٹیک کرتا ان کو جوابی کارروائی کرتے اور ان کے ڈرون کو گرا دیتے۔ اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو یہ کوشش کر کے اس قسم کی ٹیکنالوجی حاصل کرتے کہ کوئی بھی ملک یہ جرت نہ کرے ہمارے ملک کے اوپر ڈرون اٹیک کرنے کا۔ لیکن ہم کیا کہیں، یہ ذمہ داری ڈال دی گئی حکومت پر۔ حکومت نے اجازت دی ہے، حکومت اجازت کیوں دے رہی ہے اب اپنی عوام کو مرانے کی؟ وہ کون سی حکومتیں ہو سکتی ہیں جو اپنی عوام کو خود مرواتی ہیں بغیر کسی مقصد کے؟ ہاں جنگ میں ہو تو پھر تو ایک مقصد ہو سکتا ہے، لیکن بغیر کسی مقصد کے کون سی حکومت ہے جو اپنی عوام کو مرواتی ہے؟ لیکن یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ دلیرانہ سمجھ لو کہ فیصلے ہیں کہ انہوں نے، فوج کہتی ہے کہ انہوں نے مروائے ہیں، انہوں نے ڈرون اٹیک کیے ہیں، کروائے ہمارے ملک پر، جبکہ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کروائے ہیں تو آپ نے ان کو جوابی کارروائی کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس پورا اختیار ہے، آپ کے پاس F-16 طیارے ہیں، آپ کے پاس ٹینکس ہے، ہر قسم کی فیسلٹی، عوام کے خون پسینے کا ٹیکس دے کر ہم نے آپ کو اس قدر مضبوط کیا، اور پھر آپ کے مضبوط ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر ڈرون اٹیک، کل کوئی انڈیا حکومت کہتی ہے کہ انڈیا ہمارے پر حملہ کر دیتا ہے اور حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو کرنے دو، تو کیا فوج اس کا جواب نہیں دے گی؟ یا ایران ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، یا افغانستان ڈرون اٹیک کرتا ہے، یا انڈیا ڈرون اٹیک کرتا ہے، تو حکومت کہتی ہے کہ ان کو کرنے دو، یہ دہشت گردوں کو مار، کیا وہاں پر فوج ان کو جواب نہیں دے گی؟ اگر وہ جواب نہیں دے گی تو ہم فوج کو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ پالیسی تھی۔ اب اس قسم کی کرپٹ ترین حکومت ہمارے اوپر بٹھا دی گئی ہے کہ گندم کا جو ریٹ ہے، گندم آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس حد تک گندم کا ریٹ ہو گیا ہے، اور آئندہ اگلے سال مالی سال میں چاول مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوگا پاکستان میں، کیونکہ چاول کی فصل کاشت نہیں ہو رہی۔ ان کو تو نہیں پتا، یہ تو صرف اور صرف اپنے کیس معاف کروانے آئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی مافیا ہے نون لیگ، جب سے یہ نون لیگ بنی ہے یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے، اور ضیاء الحق نے یہ پیپلز پارٹی کا توڑ نکالا تھا۔ وہ توڑ نکالتے نکالتے انہوں نے پاکستان کا ہی توڑ نکال دیا۔ جب سے یہ پہلے انہوں نے آصف نواز جنجوعہ کا قتل بھی ان کے ذمہ ہی لگتا ہے کہ ان کو انہوں نے زہر کا ٹیکہ لگوایا تھا۔ اس کے بعد عبدالوحید کاکڑ جو چیف آف آرمی سٹاف سے، ان سے نواز شریف نے استعفیٰ لے لیا، اور پھر پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا، اور پرویز مشرف آج تک دیار غار میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی ڈاکٹر رضوان جو بھی ان کے آگے آتا ہے اس کو یا تو یہ مروا دیتے ہیں یا اس کے منہ میں ہڈی ڈال دیتے ہیں۔ اب انہوں نے میڈیا کے منہ میں سور کی ہڈی ڈالی ہوئی ہے۔ میڈیا بالکل مہنگائی کے اوپر بات نہیں کر رہا، 12-13 اینکر ہیں، ان کی شکلیں ہی سور جیسی ہو گئی ہیں، ان کے منہ میں انہوں نے سور کی ہڈی ڈالی، وہ سور کی ہڈی چوس رہے ہیں، صبح سے اٹھ کر چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور شام تک چوستے رہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت اچھا چل رہا ہے، یہ نون لیگ اور اس کے اتحادی ملک کو بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ یہ جو بھی رشوت لے یا کسی قسم کا پیسہ لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اس کو سور کہتے ہیں کہ اس نے سور کھا لیا ہے، اس نے رشوت نہیں لی، اس نے سور کھا لیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا لیا کریں رشوت لے کر، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو نا کسی کا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا لیا کریں۔ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ ہڈی چوس رہا ہے اور بالکل نہیں بتا رہا۔ میڈیا کو صاف بتانا چاہیے کہ اتنی عوام جو ہے عمران خان کے حق میں نکلی ہے، اور مہنگائی کی عوام اتنی کی ستائی جا چکی ہے کہ عوام کا جینا ہی محال ہو چکا ہے۔ بجلی جو ہے وہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے غائب ہے۔ اگر یہ پورے 24 گھنٹے بجلی دیتے ہیں تو یہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بجلی کا بل افورڈ کر سکے گا۔ بجلی کا ریٹ انہوں نے اتنا زیادہ کر دیا، IMF کے ساتھ مذاکرات ان کے ساتھ نہیں ہو رہے، کیونکہ IMF جو شرائط رکھ رہا ہے وہ شرائط بہت سخت ہیں، کیونکہ یہ کرپٹ حکومت ہے، ان کو بھی پتہ کوئی ملک ان کو امداد نہیں دے رہا، کیونکہ یہ ایک لائی گئی ہے، یہ میر جعفر اور میر صادقوں کے ذریعے لائی گئی ہے۔ یہ ملک میں کچھ اداروں نے غداری کا کردار ادا کیا ہے، یہ وہی اداروں، ان اداروں کے سربراہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے 1944 میں قائد اعظم کے خلاف ووٹ دیے تھے، یہ ان کی اولادیں ہیں، ان اداروں کے اوپر بیٹھی ہیں۔ انہوں نے یہ غداری کا کردار ادا کیا ہے، اور اس قسم کے غدار لوگ اور امپورٹڈ اور کرپٹ ترین لوگ جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں وہ ہمارے اوپر لا کر بٹھا دیے ہیں۔ اس سے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہوگا، نئے الیکشن نہیں ہوں گے، اور ایک بہترین منصفانہ الیکشن اور ایک بہترین سی حکومت ملک میں ہو۔ اس وقت تک پاکستان کسی صورت بھی اس کرپٹ ترین ٹولے کو ہوتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔